آپ کی نظر میں اگر نیتن یاہو مر گیا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی موت کو چھپانے کی آپ کی نظر میں بیگ صاحب؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج رات بڑی رات ہے اور میری تو دعا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے زمین پہ وجود کی کوئی ریزن نہیں بنتا ہے، اس کو اب اللہ تعالیٰ ہی اوپر وہ سزا دے گا جو اتنے شہیدوں کا یہ قاتل ہے، بچوں کا 200 لڑکیاں ایران اسکول میں ایک ساتھ جب دفنائی گئی ہیں تو 200 والدین کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ سب جو ہے وہ اس کو لگے گی۔ ریزن اس کا یہی ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ ایک تو جیسے کہا ہمارے ساتھی نے کہ مورال جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ دوسرے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے he was carried away because of نیتن یاہو نے سچویشن ایسی کریٹ کی، ایسی ڈسکرائب کی، ایسی بیان کی، ایسی پیش کی اور he was carried away اور حملے ہو گئے۔ اب حملہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ریورسل نہیں ہوتا، پھر ریورسل بہت سارے فیکٹر ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ایران جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس جنگ کا انتظار تھا، ایران کا جو رہنما کی جو شہادت ہوئی ہے وہ اپنے بچے سے بات کر رہا تھا، میری بیٹا دعا ہے کہ رمضان میں مجھے شہادت آئے۔ لیکن جو شہادت کے متمنی ہوتے ہیں طلب صاحب، وہ دنیا کے بہادر آدمی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تو لوٹ کرنے کا بالکل فکر ہی نہیں ہے نا۔ جان سے زیادہ بڑھ کے کیا چیز ہے؟ جب جان سے زیادہ چیز وہ دینے کے لیے تیار ہیں شہادت کا رتبہ لینے کے لیے، تو وہ پھر شیر ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ ایران نے ایک کریکٹر دکھایا ہے، کوئی امید دنیا میں نہیں کر سکتا تھا کہ 15 دن جنگ میں ایران مسلسل امریکہ اسرائیل کو بھی منہ دے رہے ہیں، پورے گلف ممالک کو بھی منہ دے رہے ہیں، اور اس نے ہمروز میں آئل سپلائی کو بھی وہ کنٹین کر رہا ہے اپنی اسٹریٹجی سے، چاہے وہاں پہ مائنز لگائی ہیں، چاہے وہاں پہ وہ دوسرے ذرائع سے کنٹین کر رہا ہے، لیکن دنیا کی 20% آئل اور 30% گیس کی سپلائی اس ہمروز سے جو ہوتی تھی وہ ڈسٹرپٹ ہوئی، وہ متاثر ہوئی ہے، تو جس کی پنچ ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو الائٹ فیکٹرز ہیں جو معیشت کو بٹھا دیتے ہیں، کڑوں بٹھا دیتے ہیں، وہ ایمرج ہو کے سامنے آ رہے ہیں، جس میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ کیا کھانے پینے کی اشیاء مل سکیں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہمارے لوکل استعمال کے بعد جتنی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کریں اور ہم اپنے بھائیوں کے یہاں کبھی بھی قلت نہیں ہونے دیں۔ ٹورزم بھاگ گئی، ٹورزم سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے، سب سے زیادہ شرمیلا جو ہوتا ہے وہ ٹورزم سیکٹر ہوتا ہے، وہ بھاگ گئے۔ اب وہ جس طرح سے ایئرپورٹ سے فلائٹس جا رہی ہیں، جب بھی کھلتی ہیں وہ پیک فلائٹیں آؤٹ باؤنڈ ہیں، ان باؤنڈ نہیں ہے کوئی فلائٹ، آنے رہے ہوئی فلائٹیں، تو وہ بھی دوسرا تھا جو کیل تابوت میں ڈھکی ہے، جس سے آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی، رینٹل ختم ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے ہزاروں بکنگ ایئر بی این پی کی اور ہزاروں بکنگ ہوٹلوں کی کینسل ہوئی ہیں، تو اب لوگ جانے کے لیے وہ ابھی پوزیشن نہیں لے رہے۔ زیادہ تر دوست ہمارے وہ کہتے ہیں سچویشن کلیئر ہوگی، تو دیکھیں گے ہر روز سچویشن گمبھیر ہو رہی ہے، اور پھر یہ جو گلف ممالک پہ یو اے میں جو حملے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ امریکن بیسز جو ہیں ان کی موجودگی بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ حملے کیے گئے، تو یو اے کو جس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے مسلسل، تو یو اے کی اکانومی ایک جملے پہ چل رہی تھی، the safest country in the world, the safest place in the world۔ طلعت جوتوئی صاحب یہ الفاظ اب میرے واپس چھین لیں، آج کے بعد مجھے سر آپ یہاں پہ ایران کو سلام کریں، سر ایران کو سلام کریں جس کے اوپر دنیا کی ورلڈ پاور نے حملہ کیا اور اس نے ایسا جواب دیا۔ طلعت جوتوئی صاحب آخری جملہ، ایران نے پہلے سینکشن میں 8 سال ایک کریکٹر دکھایا، وہ جھکا نہیں، وہ ٹوٹا نہیں، وہ ان کی شرائط پہ بات چیت کے ٹیبل پہ نہیں آیا، اور آج سینکشن کے بعد دوسرے مرحلے میں بھی اس نے وہی کریکٹر دکھایا ہے۔ بالکل ٹھیک سر،
अलाउ मी सर, मैं समझ गया, पॉइंट आपका आ गया बेग साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अहमद अवैस साहब, एक मुल्क है जिसके ऊपर 70 की दिहाई से सैंक्शंस हैं, ताकतवर नहीं है ईरान, उसका लीडर शहीद होता है, वो एतराफ कर लेता है कि मेरा लीडर शहीद हो गया। एक मुल्क है जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, इजराइल, दूसरा सुपर पावर अमेरिका उसका दोस्त है, दोनों मिल के ईरान पे हमला करते हैं। मुतज़ाद इत्तलात हैं कि नेतन्याहू जहन्नुम वासिल हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस खबर को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आपकी नज़र में क्या वजूहात हो सकती हैं खबर को छुपाने की, और ईरान का यकीनन जो उनकी वैलर है, जो उनकी ब्रेवरी है, जो उनका मुंह तोड़ जवाब है, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस इशू के ऊपर गुफ्तगू का आगाज करने से पहले सर, मुझे अल्लामा इकबाल को आज फौत हुए 90 साल गुजर गए हैं, और उससे पहले उन्होंने ईरान के मुतालिक एक शेर कहा, प्लीज, और वो शेर था कि तेहरान हो गर आलमे मशरिक का जनेवा, तेहरान हो गर आलमे मशरिक का जनेवा, शायद के खित्ता-ए अर्ज की तकदीर बदल जाए। आमीन, ऐसा ही अल्लाह करे। ये आज से 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया जब उन्होंने ये कहा था ईरान के मुताबिक, और रेवोल्यूशन के बाद कौम बना गए। देखिए, आप यहाँ पे जो आज बैठा के उसके बेटे को लेके बैठे हुए हैं कि जी हम ये उसको वहां पे दोबारा बादशाह ला रहे हैं, वो इनको उनकी सोच का ये धारे से अंदाजा होता है कि कितनी इमेच्योर, कितनी डाइवर्सिफाइड और कितनी उनकी सतही किस्म की सोच है, और ताकत के घमंड के ऊपर वो सब कुछ सोच रहे हैं कि हम जिसको दिन को रात बना दें और रात बन जाएगी, और रात को दिन बना दें तो वो दिन बन जाएगा। इस बुनियाद के ऊपर है, और वो ये नहीं सोचते हैं कि अल्लाह से बढ़ के तरकीब कौन जानता है, उससे मुकाबला कर रहे हैं। ईरान ने तो एक कौम बन के साबित कर दिया कि वो कैसे खड़े हैं मुकाबले के लिए, और किसके वो शहदाई हैं, किसके फॉलोअर है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत सामने है, और हजरत इमाम हुसैन की शहादत जो है वो उसका हक अदा कर दिया उन्होंने, कि उनको जैसे मालूम था कि वो यकीनन इतने बड़े लश्कर के सामने वो कुछ जीत तो नहीं जाएंगे, लेकिन असूल उनके जीत गए और उनकी शहादत हो गई, और वो पीछे नहीं हटे। बेशक यहाँ पे भी ईरान ने ये साबित किया, जब एक वर्ल्ड सुपर पावर, एक आर्मिडा, वो मिथ तोड़ दिया उसने। आप देखिए, उसने यूएसए का, अमेरिका का वो मिथ तोड़ दिया कि जी अमेरिका का आर्मिडा आ रहा है, ये इतना ही काफी है, टांगे कांप जाती हैं लोगों की। ये साबित कर दिया कि वो एक कौम है, और कौम जो है वो एक कौम अपने तशख्खुस को बरकरार रखने के लिए कुर्बानी से दरेग नहीं अगर करेगी तो अल्लाह की ताकत उसके साथ मिल जाएगी, और साबित किया उन्होंने। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा यही सूरत हाल। अब यहाँ ये है, यहाँ पे शहादत तो हमारे लिए इससे बेहतर और इससे आला तरीन मौत कोई नहीं है। करेक्ट। हमारे कॉन्सेप्ट जो